ٹونی چڑیا بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس کی بیٹی سنہری بہت پریشان تھی، وہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مما آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ٹونی کہہ رہی تھی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، تمہاری کہیں شادی ہو جائے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ اور سنہری بہت رو رہی تھی۔ سنہری نے کہا مما آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی جا کر دوائی لے کے آتی ہوں ڈاک آنٹی سے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ مما میں تھوڑے سے دانے لے کر جاتی ہوں تاکہ ڈاک آنٹی کو دے دوں اور میں اس کے بدلے آپ سے دوائی لے لوں۔ اور پھر ٹونی کہتی ہے ہاں بیٹا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں راستہ پتہ ہے نا؟ اور وہ کہتی ہے ہاں مجھے راستہ پتہ ہے۔ پھر سنہری ایک پوٹلی میں دانے اکٹھے کرتی ہے اور ڈاک آنٹی سے دوائی لینے کے لیے وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے۔ راستے میں سنہری جلدی جلدی اڑ کے جا رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں دانوں کی پوٹلی بھی ہوتی ہے۔ ایک درخت پر بیٹھ کر وہ رونے لگتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اس کی مما جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اس کی ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بہت رو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ابھی تو ہاسپٹل دور ہے جہاں سے ڈاکٹر سے میں دوائی لے لوں اپنی مما کے لیے۔ اتنے میں کالو کوا اور گوری کوی وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ سنہری کو وہاں بیٹھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سنہری کیوں رو رہی ہو اور اس پوٹلی میں کیا ہے؟ سنہری کہتی ہے کہ میری مما کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ڈاک آنٹی سے دوائی لینے جا رہی ہوں، یہ دانے لے کر جا رہی ہوں تاکہ بدلے میں وہ مجھے دوائی دے دیں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کالو اور گوری کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ گوری کہتی ہے ارے سنہری تم گھر جاؤ، اپنی مما کا خیال رکھو، یہ دانوں کی پوٹلی ہمیں دو، ہم جاتے ہیں، ہم لے کر آتے ہیں تمہاری مما کی دوائی، تم فکر نہ کرو، تمہاری مما جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ سنہری کہتی ہے آپ کتنے اچھے ہیں، کیا واقعی میں جاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں جاؤ۔ اور سنہری چلی جاتی ہے وہ پوٹلی وہیں چھوڑ کر۔ کالو اور گوری بہت ہنستے ہیں۔ گوری کہتی ہے کالو مزہ آ گیا، بھرے ہوئے دانے ہیں، آؤ کہیں پہاڑوں پر چل کر کھاتے ہیں، یہاں پر تو کوئی ہمیں دیکھ لے گا۔ کالو کہتا ہے ہاں 2-3 دن تو آرام سے گزر جائیں گے۔ گوری کہتی ہے ارے 2-3 دن کو چھوڑو، آج ہی میں پیٹ بھر کے کھاؤں گی سارے دانے۔ اور پھر وہ پوٹلی لے کر پہاڑوں میں اڑ جاتے ہیں۔ اور سنہری جب گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے سنہری دوایا نہیں لے کے آئی میرے لیے؟ سنہری کہتی ہے مما کالو آنٹی اور گوری آنٹی اور کالو انکل مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھ سے پوٹلی لے لی دانوں کی اور کہا تم گھر جا کر اپنی مما کا خیال رکھو، ہم ابھی دوائی لے کر آتے ہیں۔ تو ٹونی کہتی ہے ارے انہوں نے تمہیں پاگل بنا دیا، وہ تو ایسے ہی ہیں چور کہیں کے، وہ تم سے دانے لے گئے، جاؤ کبوتر کے پاس جاؤ اور اس کو ساری بات بتاؤ، وہ میرا دوست ہے، وہ تمہارے ماموں ہیں، وہ تمہیں اچھا مشورہ دیں گے۔ پھر سنہری کبوتر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کبوتر انکل میری مما بہت بیمار ہیں، میں ڈاک آنٹی سے دوائی لینے جا رہی تھی دانے لینے کے لیے کہ راستے میں گوری آنٹی اور کالو انکل ملے اور انہوں نے مجھ سے دانے لیے اور کہا تم گھر چلی جاؤ، ہم دوا لے آتے ہیں، لیکن مما کہہ رہی ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ کبوتر نے کہا ارے ہاں وہ تو ہیں ہی چور، انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا اور دھوکے سے تمہارے دانے لے لیے، آؤ میں ڈاک کے پاس چلتا ہوں، وہ اچھی عورت ہے، وہ بات مان جائے گی، وہ ایسے ہی ہمیں دوائی دے دے گی۔ اور پھر وہ جاتے ہیں ہاسپٹل اور ڈاک کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، لیکن سنہری کی ماں بہت بیمار ہے، اور پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کالو اور گوری کا، کیسے انہوں نے دانے بہانے سے لے لیے جو کہ وہ ڈاک کو دینے کے لیے لائے تھے۔ ڈاک کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ لو دوا، جا کر ٹونی کو کھلا دینا، وہ جلد اچھی ہو جائے گی، اور جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوئی مجھے آ کر ضرور بتانا، پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا، پیسے کبھی کام نہیں آتے، انسان کام آتا ہے۔ سنہری ڈاک کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ گھر آتے ہیں اور کبوتر کہتا ہے سنہری اپنی مما کو دوا پلاؤ، اور سنہری اپنی مما کو دوا پلاتی ہے۔ دوا پینے کے کچھ دیر کے بعد ہی ٹونی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ سنہری بہت خوش ہوتی ہے اور کبوتر بھی، لیکن ابھی تک گوری اور کالو کوا واپس نہیں آئے ہوتے کیونکہ وہ تو دانے لے کر فرار ہو چکے تھے۔ سنہری نے اپنی ماں کو دوائی پلائی تو ماں تھوڑی دیر میں ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، یہ سب اس کی محنت کا کمال تھا۔ ٹونی نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں کبوتر بھیا، آپ کا بہت شکریہ، سنہری بہت پریشان تھی، اس کی شادی ہو جائے تو میں تھوڑی ریلیکس ہو جاؤں گی۔ کبوتر نے کہا تم پریشان نہ ہو، اب میں چلتا ہوں، شام ہو رہی ہے۔
سنہری نے کہا کبوتر انکل آج آپ ادھر ہی رک جائیں۔ ٹونی نے کہا ہاں بھیا آج ادھر ہی رک جاؤ، سنہری بھی پریشان ہے، ہم باتیں کریں گے۔ کبوتر نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج میں یہیں رکتا ہوں، آج رات کو ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ پھر کبوتر وہیں رک گیا اور اس کی ماں کے بچپن کے قصے سنانے لگا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کچے آموں کو پکے آم سمجھ کر کھا جاتی تھی، اور سنہری بہت ہنسی کہ اس کی ماں کیسی کیسی شرارتیں کرتی تھی۔ سنہری کو کبوتر کی باتیں سن کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ٹونی کہتی ہے کبوتر بھائی آپ تو ہر جگہ میری بس یہی بات سنانے بیٹھ جاتے ہو۔ کبوتر کہتا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوں نا، تم تھی ہی اتنی پاگل، ہر جگہ کچے آم کھاتی تھی پکے آم سمجھ کے۔ اور سنہری ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ان کو رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کبوتر نے کہا ارے یہ تو گوری کی آواز ہے، آؤ سنہری میرے ساتھ۔ اور سنہری اور کبوتر اڑ کر گوری کے گھر چلے گئے، جہاں پر کبوتر نے دیکھا کہ سارے پرندے جمع ہیں، گوری اور کالو اچھل اچھل کر رو رہے ہیں۔ گوری کہہ رہی ہے ہائے میرا پیٹ کا درد، ہائے میرا پیٹ کا درد، میں نے سارے دانے اکٹھے کیوں کھائے۔ وہ نیچے گر کر تڑپ رہی تھی اور کالو بھی بہت ہی درد کے مارے اچھل رہا تھا، لیکن رو نہیں رہا تھا کیونکہ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بہادر ہے۔ لیکن گوری بہت اچھل رہی تھی، کوئی بھی اس کا کچھ نہیں کر سک رہا تھا۔ وہ کہتی تھی ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، میں نے سارے دانے اکٹھے کیوں کھائے، ہائے کالو میرا پیٹ گیا۔ کالو کہتا ہے ہائے اللہ میرا بھی پیٹ گیا، اب دیکھو تمہاری وجہ سے میں نے سارے دانے کھا لیے، ذرا بھی نہیں چھوڑے۔ وہ 3-4 دن کے دانے تھے، تو سارے پرندے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک بہت ہی اچھی سبق والی کہانی، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی سے چوری کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر چیز نہیں کھانی چاہیے، جس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، تاکہ ہر جگہ آپ کو ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھنے کو مل جائے اور آپ کو پریشانی نہ ہو، اور یہ سارے پنچھی جو کہ اتنے اچھے ہیں آپ کے دوست بن جائیں، گوری اور کالو کے علاوہ۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔